طہارت کا بیان ہمارا جاری تھا، اور اسی ضمن میں یہ آیت مقدسہ پہلے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، جس میں اللہ رب العزت جل شانہ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، جب تمہارا نماز کا ارادہ ہو اور یعنی کہ وضو نہ ہو تو اپنے چہروں کو دھو اور دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت اور سر کا مسح کرو اور دونوں پیروں کو گٹوں سمیت دھو۔ تو اس آیت مقدسہ سے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کے 4 فرض بیان فرمائے، جس میں ایک چہرے کا دھونا ہے، اور ایک دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا ہے، اور تیسرا سر کا مسح ہے، اور چوتھا دونوں پیروں کا گٹوں سمیت دھونا ہے۔ تو فقہ نے طہارت کے 2 اقسام بیان فرمائیں، ایک طہارت صغریٰ اور ایک طہارت کبریٰ۔ طہارت صغریٰ جو ہے وہ یعنی چھوٹی طہارت کہہ لیجیے، وہ وضو سے حاصل ہو جاتی ہے، اور جو طہارت کبریٰ ہے بڑی طہارت، وہ غسل سے حاصل ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وضو اور غسل کرنے کے لیے ہمیں وہی طریقہ اختیار کرنا ہے جو اسلامی طریقہ ہے، جو سنت طریقہ ہے، جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے پہنچا، اور جو اس میں فرض ہے اگر وہ ادا نہیں ہوگا، چھوٹ جائے گا، تو ہماری طہارت نہیں ہو سکے گی۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے غیر مسلموں کو کہ وہ مسلمان ہوں تو ان کو غسل کرایا جاتا ہے کہ جسم کے بعض حصے ایسے ہیں کہ پانی ان میں پہنچتا ہی نہیں، یعنی وہ ناپاک ہی ہوتے ہیں۔ یہ اسلام کی برکتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ و تبارک نے اپنے حبیب پاک کے ذریعے سے ہمیں جسمانی بھی طہارت اور پاکی عطا فرمائی۔ تو چھوٹی طہارت جو وضو سے حاصل ہوتی ہے، اس کا مستحب سنت طریقہ یہ ہے کہ اگر آدمی سو کر اٹھے تو استنجا کہ اگر اس کو حاجت ہے تو استنجا میں جانے سے پہلے بھی ہاتھ دھو لے، مستحب اور سنت طریقے میں، اور جانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لے۔ باتھ روم میں جانے کی بات تو نہیں پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح سے بدن سے کپڑے جب جدا ہو جائیں، یعنی وہ لباس بدن پہ نہ ہو، برہنہ جسم پر بھی ذکر الہی ٹھیک نہیں ہے، تو پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے، اور بعد میں آنے کے بعد بھی ہاتھ دھونے چاہیے۔ اور وضو جب شروع کرے تو بڑی جگہ، ایسی جگہ بیٹھ کر کہ جہاں پہ چھینٹیں نہ آئیں، اور جہاں پانی گرے وضو کا وہ بھی صاف جگہ ہو۔ اور آج کل تو انتظام چونکہ الحمدللہ مساجد میں، گھروں میں بہتر ہو جاتا ہے، تو اس سے بچت رہتی۔ اور بسم اللہ شریف پڑھنے سے پہلے یعنی وضو کرنے سے پہلے وضو کی نیت بھی کر لی جائے کہ عبادت کی نیت سے، اللہ کی عبادت کی نیت سے میں یہ طہارت حاصل کر رہا ہوں، وضو کر رہا ہوں، ورنہ وضو تو ہو جائے گا کیونکہ اعضائے وضو پر سے پانی اگر بہہ گیا تو وضو ہو جائے گا ہمارے امام اعظم کے نزدیک، لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ تو ثواب کی نیت جو ہے وہ بھی وضو میں کر لی جائے، اور بسم اللہ شریف پڑھ کر پھر وضو کا آغاز کیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد دعائیں ہیں، اور وہ دعائیں اکثر یاد نہیں ہوتی کہ ہاتھ دھوتے وقت کی، کلی کی، ناک میں پانی ڈالنے کی، چہرے کی، تو اگر وہ دعائیں یاد ہوں تو اچھی بات ہے۔ بہت سے بزرگوں کو ہمارے مشائخ اور علماء کی زبان پر وہ دعائیں خود بخود جاری ہو جاتی تھیں جب وہ وضو کرتے تھے، لیکن اگر دعائیں یاد نہ ہو تو ہر موقع پر درود شریف پڑھتا رہے تو ساری دعاؤں کا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور وضو جو ہے یہ بھی عبادت ہے، وضو خود ایک عبادت ہے۔ بہت سے لوگ یہیں پر بھی دیکھا گیا ہے کہ وضو کے دوران باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی خلاف ادب ہے، سنت کے خلاف ہے کہ وضو کے دوران بات کی جائے۔ بلکہ مشائخ اور بزرگوں کو تو یہ دیکھا گیا کہ وضو انہوں نے شروع کیا، اذان ہو گئی تو وہ پھر رک گئے، اذان سنی اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا وضو شروع کیا۔ تو وضو کے دوران کسی سے کلام بھی نہ کیا جائے، ذکر الہی میں رہے یا ان دعاؤں کو وہ پڑھتا رہے۔ اور یہ بھی پیش نظر رکھا جائے کہ وضو کے دوران پانی کا اسراف نہ ہو۔ یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ٹوٹی بہت سے لوگ کھول دیتے ہیں، پانی مستقل بہتا رہتا ہے، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ پانی کا جو ہم غیر ضروری پانی، ضرورت سے زیادہ، جتنی ضرورت تھی اس سے زیادہ بہا دیتے ہیں پانی، یہ بھی خلاف ہے۔ عرب شریف میں تو ایک سیر میں کا ذکر علماء بتاتے ہیں کہ ایک سیر پانی میں وضو کرتے تھے، اور یہاں ٹوٹیاں لوگ کھول دیتے ہیں اور پانی بہ رہا ہے مسجد کا اور کوئی پرواہ نہیں کرتے، تو اس کا بھی لحاظ اور خیال ضروری ہے۔ تو بسم اللہ شریف پڑھ کر دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت دھویا جائے سب سے پہلے، جو مستحب ہے اور سنت ہے، اور اس کے بڑے فوائد ہیں ہر سنت کے۔ ایک تو یہی فائدہ ہے سنت کا، جب ہم ہاتھ دھوئیں گے تو پانی ہمارے ہاتھ میں آئے گا، پتہ چل جائے گا فوراً ہی پانی صاف ہے، گندگی نہیں ہے پانی میں۔ اس کے بعد ہاتھ دھونے کے بعد پھر کلی کی جائے گی،
یہ سنت ہے دانے ہاتھ سے منہ میں ہم اپنے پانی ڈالیں، اور پانی ڈالنے سے قبل یعنی کلی کرنے سے قبل مسواک کر لی جائے۔ مسواک کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت پر شاق نہ ہوتا، یعنی ان کے لیے یہ مشکل نہ ہوتی، تو میں ہر وضو کے ساتھ انہیں مسواک کا حکم دے دیتا، ہر وضو کے ساتھ۔ اور صدر الشریعہ علیہ رحمٰن نے لکھا کہ بعض روایتوں میں لفظ فرض بھی آیا ہے۔ دیکھیے عبادتوں میں بھی ہمارے آقا و مولا حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کا لحاظ رکھا کہ ان کے لیے مشکل نہ ہو جائے، لیکن اس کی فضیلت اس قدر ہے مسواک کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور کی خواہش تھی کہ آپ حکم دے دیتے کہ یہ کریں، لیکن ایسا آپ نے نہیں فرمایا کہ امت کے لیے مشکل نہ ہو جائے۔ تو اور اسی طرح سے اس کی فضیلتوں میں ایک آدھ حدیث آپ کے سامنے میں عرض کر دوں۔ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کا کل یوم وصال بھی گزرا، اور ان پر اس امت پوری امت پر اور بالخصوص خواتین پر ان کے بڑے احسانات ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مزار پرانوار پر کروڑ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ وہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سے گھر میں آپ فرماتی ہیں تشریف لاتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلا کام جو فرماتے وہ مسواک کرتے تھے، یعنی یہ ام المومنین نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اسی طرح سے امام احمد جو ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث روایت کرتے ہیں کہ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسواک کا التزام رکھو، یعنی اس کا اہتمام کیا کرو مسواک کا، اس لیے کہ یہ منہ کی صفائی کا سبب ہے۔ اور بہت بڑی بات جو انہوں نے آگے فرمائی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا کا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ رب تعالیٰ و تبارک جس عمل سے ہمارے راضی ہو اس عمل کو ہم اختیار کریں، اور وہ عمل وہ فرما رہے ہیں کہ وہ مسواک شریف میں ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا کہ وہ نماز جو مسواک کے ساتھ پڑھی گئی وہ 70 درجے افضل ہے، 70 حصے افضل ہے۔ تو درجوں کا بھی آیا اور 70 درجے فضیلت کا بھی ذکر آیا، اور یہ بھی آیا کہ وہ نفل جو مسواک کے ساتھ پڑھے گئے ان نفل سے یا اس نماز سے کہ جو بغیر مسواک کے وضو کی تھی 70 درجے فضیلت رکھتی ہے جو مسواک کے ساتھ ہو۔ تو اس سے آپ دیکھیں کہ تھوڑی دیر کے لیے مسواک کے استعمال سے ظاہری برکتیں بھی ہیں، باطنی برکتیں بھی ہیں، رضائے الہی بھی ہے، منہ کی صفائی بھی ہے، بیماریاں بھی دور ہو رہی ہیں، آنکھوں کی روشنی کا بھی اضافہ ہے، اور ہماری نماز میں بھی برکتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب مسواک کر لیتا ہے اور پھر جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے پیچھے آ جاتا ہے، فرشتہ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوتا ہے اور وہ نماز شروع کر دیتا ہے اپنی، اور نماز جب وہ شروع کر دیتا ہے تو نماز میں وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتا ہے۔ یہ فرشتہ پیچھے آ کر بھی اس کی تلاوت کو سنتا ہے، حتیٰ کہ یہ وہ تلاوت کرتا ہے اور یہ فرشتہ پیچھے آ کے اس کے قریب ہوتا رہتا ہے، اور حتیٰ کہ اپنے منہ کو وہ فرشتہ اس نماز پڑھنے والے منہ کے سے ملا دیتا ہے، یعنی جو مسواک کر کے آیا اور پھر اس نے اپنی نماز کو شروع کیا۔ تو اس قدر فضیلتیں ہیں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جو مسواک کا عادی ہو جائے تو موت کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی برکت اس سے یہ نصیب ہوتی ہے کہ اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ موت کے وقت جس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے تو یہ اس بات کی بڑی واضح علامت ہے، خوشخبری ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، یہ ایمان لے کر دنیا سے چلا گیا۔ اور علماء فرماتے ہیں جو افیون کے کھانے کا عادی ہو تو اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اور یہ علماء فرماتے جو یہ بات جو ارشاد فرمائی کہ مسواک کے استعمال سے اس کو استعمال کرتے رہنے سے یہ فضیلت ہے کہ موت کے وقت جب اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے گا، اس کا سبب علماء نے یہ بیان فرمایا کہ جب حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری لمحات تھے، یعنی آخری وقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک طلب فرمائی کہ مسواک لاؤ، تو ام المومنین مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت گھر میں آپ کے سب سے زیادہ قریب رہیں۔ تمام امہات المومنین نے اپنے وقت بھی انہی کو عطا فرما دیا جن کا کل یوم وصال گزرا۔ تو ام المومنین کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ آپ نے اس مسواک کو اپنے دانتوں میں لے کے چبایا اور نرم کیا کہ حضور کے وصال کا وقت تھا، اور پھر حضور کی بارگاہ میں وہ مسواک آپ نے پیش کی، یعنی حضور نے وقت وصال مسواک کو استعمال فرمایا۔ تو یہاں سے علماء نے یہ بات بھی ہمیں بیان فرما دی کہ ہم میں سے جو اس کا عادی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ و تبارک اسے یہ فضیلت بھی عطا کرے گا کہ موت کے وقت اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوگا، اور یہ اس بات کی بشارت ہے کہ الحمدللہ وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا۔ تو انشاءاللہ اس فرض کو جو پہلا فرض ہے وضو کا، یہ کل انشاءاللہ تعالیٰ ذکر کریں۔